صدیوں پرانی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، ہر طرف خوشحالی تھی۔ بادشاہ کے دربار میں وزراء امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان میں ایک وزیر پیش تھا۔ وہ دوسروں کے سامنے شیخی بگاڑتا، ان پر روب و دبدبہ رکھتا، مگر جب بادشاہ کے سامنے آتا تو بھیگی بلی بن جاتا۔ دوسرے وزراء امراء کی شکایتیں لگاتا، خود کو بڑا نیک پارسا بنا کر پیش کرتا۔ بادشاہ کے دوسرے درباری اس سے بہت نالاں تھے۔ چونکہ بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے سبھی خاموش رہتے تھے۔ وزیر اعظم نے 2-4 مرتبہ کہا کہ آپ کا وزیر قابل اعتبار نہیں، آپ کو جھک کر سلام کرتا ہے، ایسے بندے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلقات آپ کے دشمنوں سے بھی ہیں، آپ اس پر بھروسہ نہ کریں۔ مگر بادشاہ نے سنی انسنی کر دی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے خلاف سازشیں عروج پر تھیں۔ وہ وزیر پس پردہ بادشاہ کے مخالفوں کے ساتھ تھا، مگر جب بادشاہ کے سامنے آتا ان کی برائیاں کرتا۔ بادشاہ کوئی بات کرتا تو فوراً انہیں مخبری بھی کر دیتا تھا۔ آخر کار بادشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا، بادشاہ کو قید کر لیا گیا۔ اب وہ وزیر خود بادشاہ بننے کے چکر میں تھا، مگر خوش قسمتی سے بادشاہ کا جانشین ہی تخت نشین ہوا۔ تب اس بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے وزیر اعظم کی بات کیوں نہیں مانی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بادشاہ چونکہ قید میں تھا، اس لیے کوئی بھی اسے ملنے نہیں آتا تھا۔ وزیر اعظم نے بہت فلاحی کام کیے تھے، اس کی بھی ملک میں بڑی عزت تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح قید بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ معزول بادشاہ نے وزیر اعظم کو دیکھتے ہی کہا، کاش میں نے تیری تجویز پر عمل کیا ہوتا۔ وہ شخص دربان رکھنے کے قابل نہ تھا، میں نے اس کی خوشامد سے متاثر ہو کر اسے وزیر بنایا۔ وزیر اعظم بولا، بادشاہ سلامت، ایک حکایت آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کسی جنگل میں شیر اور شیرنی کو کھال کے متلاشی شکاریوں نے مار گرایا۔ ان کے ننھے منھے بچوں کو ہرنوں کے جوڑے نے دودھ پلا کر جوان کیا۔ جب وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور ہرنوں کے جوڑے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہرن اور ہرنی کو ہاتھیوں پر بٹھایا گیا۔ بندر ہاتھیوں کے دائیں بائیں اچھل اچھل کر ناچ رہے تھے، مور محو رقص تھے، بھالو میاں کرتب دکھا رہے تھے، کوئلیں کوک رہی تھی، طوطے ٹیں ٹیں کر رہے تھے اور چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ دونوں شیر جلوس کے آگے آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ آسمان سے عقاب نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، پھر غوطہ لگا کر نیچے آیا اور ہرنوں کے جوڑے سے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ شیر تو ہرن کا شکار کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے تمہیں دولہا اور دلہن بنا رکھا ہے۔ ہرنوں کے جوڑے نے ہنستے ہوئے تمام کہانی سنائی اور کہا، تم بھی کسی پر احسان کر کے دیکھو، تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہانی سن کر عقاب نے اپنی راہ لی۔ ندیاں نالے عبور کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک چوہا پانی میں غوطے کھا رہا ہے، قریب تھا کہ ڈوب جاتا۔ عقاب نے جھپٹ کر اسے اٹھایا، اپنے پروں پر بٹھایا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ تازہ ہوا اور عقاب کے جسم کی حرارت سے چوہے کے حواس بحال ہوئے تو آہستہ آہستہ حسب عادت چوہا عقاب کے پر کترنے لگا۔ عقاب کسی پر احسان کرنے کے نشے میں مست تھا۔ ادھر چوہے نے عقاب کے چھوٹے چھوٹے پر کترنے کے بعد عقاب کا شہپر بھی کتر ڈالا اور وہ زمین پر آ گرا۔ چوہا تو ادھر ادھر بھاگ گیا، مگر آسمان کی بلندیوں پر اڑانے بھرنے والا عقاب زمین پر رینگنے لگا۔ اس کے پروں سے خون رسنے لگا، چونٹیاں اس پر چڑھ دوڑیں، زخموں پر مکھیاں بھنبھنانے لگیں۔ ایک بن مانس کی نظر عقاب پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر چونٹیوں اور مکھیوں کو بھگایا اور عقاب کو گوشت کے چند ٹکڑے کھلائے اور اس کی اس حالت کا سبب پوچھا۔ عقاب نے پوری کہانی سنائی اور کہا، مجھے ہرنوں کے جوڑے نے مروایا ہے۔ بن مانس ہنسا اور کہا، قصور ہرنوں کا نہیں، تمہارا اپنا ہے۔ اصل بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ احسان بڑی اچھی چیز ہے، لیکن احسان کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ تم احسان کس پر کر رہے ہو۔ انہوں نے شیر کے بچوں پر احسان کیا، انہوں نے ان کی عزت کی، اور تم نے اپنا احسان ایک چوہے پر برباد کیا۔ حکایت سن کر بادشاہ نے کہا، یہ حقیقت کے قریب ہے، واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے بھی ایک بذات پر احسان کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا۔
اب وہ وزیر ایک جھونپڑے میں بیٹھا پچھتا رہا تھا۔ کاش میں نے بادشاہ سے وفا کی ہوتی تو شر پسندوں اور ملک دشمن عناصر کا ساتھ نہ دیا ہوتا، آج بھی وزیر ہوتا اور عزت کما رہا ہوتا۔ تو دیکھا آپ نے، سازشی عناصر وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر سچ کا بول بالا ہے۔ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو بھلائی سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ احسان فراموشی کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔